بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے درود شریف جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا درود شریف جو کہ روزانہ 1000 مرتبہ کا معمول تھا جلدی پورا ہو جائے۔ تو میں نے درود شریف پڑھتے ہوئے عالم کشف میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے شاذلی، تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ یوں پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اور آہستہ آہستہ ترتیب سے پڑھ۔ ہاں، اگر وقت تھوڑا ہو تو جلدی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز فرمایا، جو میں نے تجھے ہدایت کی ہے یہ افضلیت کے طور پر ہے، ورنہ جس طرح بھی درود پڑھے گا قبول ہوگا۔ میرے عزیزو، آج کی ویڈیو میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں زیادہ درود شریف پڑھنے سے بھی رجت ہو جاتی ہے۔ اس لفظ کو 3 طرح سے لوگ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ رجت کہتے ہیں، کچھ لوگ رجت بولتے ہیں، یا کچھ لوگ رجت بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رجت کہتے کسے ہیں۔ رجت کے معنی عرف عام میں بازگشت، لوٹنا یا واپس پلٹ آنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یعنی سادہ الفاظ میں رجت کے معنی ہے واپس پلٹ آنا یا الٹ ہو جانا۔ اب وظائف اور عملیات، ذکر، اذکار اور درود شریف میں رجت کا مطلب ہے کہ ان وظائف و اذکار کا منفی رد عمل ظاہر ہونا، یعنی الٹ اثر ہو جانا۔ اور درود شریف کے لیے اگر رجت کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ درود شریف بہت زیادہ پڑھ لیا، اس کا الٹا اثر ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ آپ کوئی سی بھی میڈیسن یعنی دوائی، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، انگریزی ہو، دیسی ہو، وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس دوا کے استعمال سے اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ اسے شفا کا نام دیتے ہو کہ شفا نصیب ہو گئی، شفا مل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر مریض ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بیمار ہو جائے یا بیماری حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ اسے ری ایکشن یا بد اثرات کا نام دیتے ہو۔ وہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، کوئی فوت ہو گیا اور ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا تھا، تو لوگ کہتے ہیں جی پہلے سے بیمار تھا، کسی نئے ڈاکٹر سے دوائی لی ہے، وہ گردوں پہ اثر کر گئی اور وہ فوت ہو گیا بیچارہ۔ یعنی دوائی الٹا اثر کر گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میرے ہم سفروں، یہی لفظ درود کے لیے بطور رجت استعمال کیا جاتا ہے کہ زیادہ درود پڑھنے سے فائدہ حاصل ہونے کے بجائے بد اثرات ہو گئے یا الٹا اثر ہو گیا، یعنی رجت ہو گئی۔ امید ہے اب آپ کو 100% بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ رجت ہوتی کیا چیز ہے، یہ کس بلا کا نام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ درود شریف پڑھنے سے رجت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہ سوال ہی سراسر غلط ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ درود پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے، وہ نچلے درجے کے جاہل ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کے اس قول کو ہی نہیں سنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی صورت میں ہم تک پہنچایا، اور اگر انہوں نے سن لیا تو اس کو جھٹلایا، تو اس طرح یہ لوگ حدیث کے منکر بھی بن گئے۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ حوالہ ساتھ دے رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو اس دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اب دیکھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا، وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا کہ زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو تاکہ میرے نزدیک زیادہ ہو سکو، اور لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ درود پڑھنے سے الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ اب میں اپنے نبی کی بات مانوں یا لوگوں کی بات مانوں؟ اور اسی طرح وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث شریف ہے نا، مفہوم ہے کہ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اگر میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تیرے سارے غم دور کر دے گا۔ دونوں حدیثوں میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے پر زور دیا گیا۔ اگر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پڑھنے کے بد اثرات ہوتے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام منع فرما دیتے کہ بھائی آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا اسے زیادہ نہ پڑھنا، اعتدال رکھنا۔ قربان جاؤں کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا کہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھے گا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوں گی، تو جو شخص دن میں زیادہ سے زیادہ، مثال کے طور پر جو شخص دن میں 10,000 مرتبہ درود پڑھے گا اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی آپ خود ضرب دے لیں۔ یہ غالباً 1,00,000 بنتا ہے اگر 1000 سے ضرب دے 10 کو، یعنی 1,00,000 رحمتیں اس بندے پر نازل ہوں گی۔ اور جس ذکر کو پڑھ کر انسان پر 1,00,000 رحمتیں نازل ہوں، انسان 1,00,000 رحمتیں لے کر اٹھے، بھلا اس وظیفے کے بد اثرات کہاں ہوں گے؟ کہاں ہوگا اس وظیفے کا الٹا اثر؟ کہاں ہوگی اس سے رجت؟ اس کے علاوہ بھی جتنی احادیث اٹھا لیں سب میں یہی پڑھنے اور سننے کو ملے گا کہ درود سراپا رحمت ہے، سراپا مغفرت ہے، سراپا نجات ہے، سراپا شفاعت ہے، سراپا سلامتی ہے۔ جب سر تا پا خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، تو پھر کہاں اور کیوں کر رجت ہوگی زیادہ درود پڑھنے سے؟ مجھے بھی تو کوئی سمجھا دے، یا ان کو سمجھا دے کہ جو کہتے ہیں کہ زیادہ درود پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ درود پڑھنے سے رجت ہوتی ہے، میں انہیں صرف یہی کہوں گا کہ تم نے درود کو جانا ہی نہیں کہ درود ہے کیا چیز، تم نے درود کو پہچانا ہی نہیں کہ تمہارے نبی کے ذکر میں حلاوت کیا ہے، تم نے درود کو مانا ہی نہیں کہ تمہارے نبی کے ذکر میں بھی خیر ہے، برکت ہے، عافیت ہے، بخشش ہے۔ ایک مرتبہ دل و جان سے جی جان لگا کر اسے پڑھ کر تو دیکھو، اگر الٹا اثر ہو جائے، اگر بد اثرات کا رتی بھر بھی شبہ ہو جائے تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ لہٰذا میرے عزیزو، جو کہے کہ درود پڑھنے سے رجت ہوتی ہے تو جان لے کہ وہ جاہل ہے۔ مجھے اس لفظ کو استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ احادیث سامنے موجود ہے اور پھر بھی کہے کہ درود پڑھنے سے رجت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جاہلیت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور جاہل سے اپنا دامن خاموشی کے ساتھ بچا لینا واجب ہو جاتا ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھیں، لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ درود پڑھنے سے آزمائشیں اترتی ہیں۔ دیکھیں یہ سوال بھی غلط ہے،
کیونکہ اگر پچھلی ذکر کردہ احادیث کا مطالعہ کریں تو ہر حدیث میں دوبارہ سے یہی پڑھیں گے کہ شفاعت ہے، رحمت ہے، نیکیاں ہیں، گناہ معاف ہوں گے، اللہ پاک ہر کام آسان بنا دیں گے۔ تو جب احادیث میں یہ سب ہمیں مل رہا ہے پڑھنے کو، تو پھر کیسے آزمائشیں اتریں گی؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ درود پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مسائل پہلے سے زیادہ بڑھ گئے، در حقیقت ان کے اپنے اندر کمی ہوتی ہے، ان کو بھی درود پر یقین ہی نہیں آیا ہوتا، اور جب یقین نہ ہو تو پھر اعمال کبھی بھی فیض نہیں دیتے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس بات کی بھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ حالانکہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود ہو وہ دعا یقینی قبول ہوتی ہے؟ اور پھر آپ کے دن کا آغاز ہی درود سے ہوتا ہے، آپ کا انجام یعنی رات کو جب آپ سونے لگتے ہیں تو درود پڑھ کر سوتے ہیں، اور بعض تو نیند میں بھی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جن کا آغاز اور انجام درود سے ہے ان کی دعا بھلا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اول اور آخر دعا ہے تو درمیان والی دعا تو ویسے ہی قبول ہو جائے گی، وہ بندہ قبول ہو جاتا ہے تو دعا قبول کیوں نہیں ہوگی؟ اور پھر آپ نے کیا وہ حدیث نہیں سنی کہ ہر دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، یا تو دعا کو منوعاً قبول کر لیا جاتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہی ہمیں دے دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے مصیبت دور کر دی جاتی ہے، یا اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیا جاتا ہے۔ تو غور کرے، درود پڑھ کر جو دعا آپ مانگ رہے ہیں اس دعا کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو کیسے رد ہوگی بھلا وہ؟ آپ نے دعا مانگی، اس کے بدلے مصیبت دور کر دی گئی، آپ نے دعا مانگی، اس کو آخرت کے لیے جمع کر لیا گیا، یعنی دعائیں قبول ہو رہی ہیں چاہے کسی بھی شکل میں ہو۔ ہاں البتہ آپ یوں کہو کہ ہماری مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں، ہمیں تو وہی چاہیے جو ہم مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا اور سکھایا گیا کہ درود پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں تو اب یہی چاہیے۔ اور اگر ہمیں یہ نہ ملا تو اس کا مطلب ہے درود پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا، ہمارے مسائل مزید بڑھ گئے ہیں، ہم پر راستے تنگ ہو گئے ہیں، حالات مشکل بن گئے ہیں، آزمائشیں اتر رہی ہیں درود پڑھنے سے۔ آپ یوں کہیں نا پھر کہ درود کے بدلے ہم یہ مانگتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں وہی دیا جائے، تو لے دے کے بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک تو کم علمی اور دوسرا یقین کمزور، اور تیسرا یہ کہ اپنے مطلب کے لیے اپنی بات منوانا، یعنی درود پڑھنا، اپنے مطلب کے لیے درود پڑھنا۔ حالانکہ ہزارہ مرتبہ یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک عاشق صادق کا کام یہ ہے کہ وہ درود پڑھتا چلا جائے، مسئلے حل ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، فیض مل رہا ہے، نہیں مل رہا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ سعادت کم ہے کہ دوسرے لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر مسلسل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک جاری کر رکھا ہے؟ اور کیا یہ سعادت کم ہے کہ برابر آپ کی حاضری بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگ رہی ہے؟ کیا یہ سعادت کم ہے کہ فرشتے آپ کا اور آپ کے والد کا نام لے کر آپ کا درود پیش کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی کہ 2 جہانوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نہ صرف آپ کا نام بلکہ آپ کی وجہ سے آپ کے والد کا نام بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ عاشق صادق ہمیشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے درود پڑھے۔ اور اگر دیکھنا ہو نا کہ ہم اپنی نیت میں کتنے سچے ہیں، کیا ہم محبت رسول میں درود پڑھتے ہیں، تو یہیں سے دیکھ لے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آئے نا کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلہ نہیں حل ہو رہا،
تو سمجھ لے کہ آپ اپنی محبت میں کامل نہیں ہیں، اور جب تک آپ کامل نہیں بنیں گے آپ یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، لٹکتے رہیں گے، ایک در سے دوسرے در پر پھرتے رہیں گے۔ میں نے دیکھا ہے نا، میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں، پھر کسی اور خادم درود سے جا کے وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو سب گروپس میں ایڈ ہوں اور تقریباً سب سے رابطے میں ہوں، جتنے بھی خادمین درود ہیں سارے بتاتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں شخص میرے سے بھی یہ سوال پوچھ کر گیا ہے۔ تو کیا ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ پا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ یقین کمزور ہے، مطلب کچھ اور ہے، نیت کچھ اور ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھیں، آپ لوگ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی محبت میں کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ آپ کو کیا چیز عزیز ہے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو میرے عزیزو اپنی نیت ٹھیک کر لیجئے، اپنا یقین کامل بنا لیجئے۔ جب درود پر یقین بن جائے گا نا، پھر آپ کو کوئی بھی کہتا رہے نا کہ زیادہ نہ پڑھو، آزمائش اترے گی، رجت ہو جائے گی، آپ ایک کان سے سنیں گے دوسرے سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور دیکھیں، آخری بات کر رہا ہوں بس، کہ جتنی آزمائشیں اور تکلیفیں اٹھانی تھی نا، وہ ساری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے لیے اٹھا لی۔ آپ کو کوئی ایک پتھر مار دے نا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ جنہوں نے طائف کی وادی میں اتنے پتھر کھائے کہ جوتے لہو لہان ہو گئے، نعلین مبارک لہو لہان ہو گئے، اور پھر بھی یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دینا، یہ نہ صحیح ان کی نسلوں میں سے لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تکلیفیں کس کے لیے اٹھائی؟ آپ ایک دن پتھر کھا کے دیکھ لے، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ کس کے لیے؟ یہاں ایک شخص کوئی اچھے عہدے پر لگ جائے نا دنیا میں، تو وہ گاڑیاں بھی اکٹھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے بھی مجھے کچھ بن جائے، یہاں سے بھی مجھے کچھ مل جائے، یہاں سے بھی مجھے کچھ مل جائے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی یہ ارادہ نہیں کیا کہ میں اپنا کچھ بنا لوں، بعد کی جو امت آئے گی وہ خود بھگتتی رہے گی، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے بارے میں سوچا، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے ہجرت کی، ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، ہمارے لیے ہی پتھر کھائے۔ تو جتنی آزمائشیں انہوں نے اٹھانی تھی وہ انہوں نے اٹھائیں آپ کے لیے۔ تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا ذکر مبارک کریں، ان کی محبت میں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔